میرے نبی نے فرمایا کہ ہم صبح و شام 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب گناہوں سے توبہ کرنا، غلطی ہو جائے اس سے اللہ سے معافی تلافی کرنا۔ اردو میں اکثر و بیشتر لوگ اسے توبہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے استغفار کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے تعلق کو صحیح کرنا، تعلق قائم کرنا، اللہ کے ساتھ لو لگانا، اسے استغفار کہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 دفعہ ہم استغفار کرتے ہیں، ایک اور حدیث میں ہے کہ 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 70 دفعہ اور 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ وہ میرے نبی کہہ رہے ہیں، جو معصوم عن الخطا، جو گناہوں سے پاک صاف ہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، وہ اپنا استغفار بتا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں سے لت پت ہیں، تو ہمیں ایک مرتبہ بھی استغفار اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم نماز بھی جو پڑھنے آتے ہیں 5 ٹائم، تو خدا کی قسم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ ظہر میں آئے تو دیکھا جاتا ہے کہ 2 رکعت ملی ہے، کسی کو 1 رکعت، الا ماشاءاللہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے۔ مگر جو طبقہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہے، وہ تو سارے دن میں جو دعوت اور تبلیغ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ تو سارا دن ہی غائب رہتے ہیں، سارا دن غائب۔ وہ صرف عشاء میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی تعلیم علم کرنے کے بعد گپ شپ اتنا کہ غیر آدمی، غیر جماعت والے آدمی نماز پڑھنے آ جائے تو ان کے گپ شپ سے نمازی پریشان رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی 100 دفعہ 70 دفعہ استغفار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم بھی اس نبی کی امت ہیں، جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں، 70 دفعہ ہم معافی تلافی اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں۔ تو نبی کا عمل یہ بتا رہا ہے 100 دفعہ 70 دفعہ استغفار۔ تو ہم تو گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، تو ہمیں بھی دن میں صبح شام استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ استغفار سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین غیب کے خزانے سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، غیبی آپ کی مدد ہوگی۔ اور نمبر 3، دنیاوی عذاب سے، قہر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ارے مسلمان تو مسلمان، اللہ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا ہے جو غیر قوم اور غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ ہم سے استغفار کرتا ہے، مجھ سے معافی تلافی چاہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، تو ہم اس کو دنیاوی عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَكُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب آپ اس میں اگر موجود ہیں تو ہم عذاب ان کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت میں، جس دھرتی پر، جس جگہ پر موجود ہوں گے، اللہ عذاب تب تک نہیں
نہیں بھیجیں گے اس زمین پر، اس جگہ پر، جب تک آپ وہاں موجود رہیں گے۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار فرماتے ہیں۔ یعنی غیر قوم بھی اگر اللہ سے لو لگائے اور توبہ استغفار کرے تو اللہ دنیاوی عذاب سے اس کو حفاظت فرمائے گا۔